السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس آن لائن .com کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن سیکھ رہے ہیں کہ تجوید کے ساتھ صحیح معنوں میں ہم قرآن کیسے پڑھ سکیں۔ اب تک ہم 30ویں پارے میں سے سورۃ الناس سے لے کے سورۃ الماعون تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے تجوید کے 3 احکام سیکھے ہیں: غنہ، قلقلہ اور اخفا حقیقی۔ جن حضرات نے وہ میرے پرانے لیکچر نہیں دیکھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر جا کے ان لیکچر کو ملاحظہ کیجئے، تاکہ ہم سلسلے وار اپنی قرآن پڑھنے کو درست کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں مہیا فرمائے گا۔ آج ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے سورۃ قریش پڑھیں گے۔ سورۃ قریش چھوٹی سی سورہ ہے، آئیے ہم اس سورت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن تجوید کے احکام ہیں اور عوام الناس کی غلطیاں بھی ہیں۔ آیت نمبر 1، پہلا حرف شروع ہوتا ہے لام، اس کے نیچے زیر ہے۔ دوسرا حرف ہے حمزہ، وہ یا کے آگے یا سے مل رہا ہے، حمزہ زیر یا ای، لی ای لی اے، بالکل مناسب نہیں ہے، غلط ہے۔ اب پھر لام کے اوپر زبر اور الف ہے، مد اصلی اس کے ساتھ، لی ایلا فازر فی، لی ایلا فی، لی ایلا فی، قو، قاف کے اوپر پیش ہے، قو، را کے اوپر زبر ہے، وہ یا کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، 2 نقطوں والی یا ہے، را زبر یا رئی۔ اب ہم اسے پڑھ دیتے ہیں رے، عوام الناس رے، بالکل غلط۔ اب پڑھ قریش، وہ یا وہاں سے غائب ہو رہی ہے، پڑھی نہیں جا رہی، اس لفظ میں سے یا نکل گئی تو وہ لفظ ہی پورا نہیں ہے، اس کے معنی ہی نہیں ہے، ہمارا پڑھنا کیسے درست ہوگا؟ قو، را زبر یا رئی، شین، اب شین پہ پہنچیں گے، شین کو آپ نے ساکن کر دیا، زیر زبر پیش سب ختم۔ اب آپ نے اسے پڑھنا ہے، مخرج میں زبان ٹچ کر دیں گے بس۔ قریش، ریش، یہ مد عارض سکون کے لیے۔ اب یہاں پر اس صورت مبارکہ میں جو تجوید کا حکم نازل ہو رہا ہے وہ ہے مد لین۔ اب میں رک رہا ہوں، مد لین ہے، میں نے رکا، اب میں عوام الناس قریش پڑھنا ہمارا غلط ہے، یا بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اسے کرنا ہے، ہمارے ہونٹ پیچھے جائیں گے۔ قریش، آیت نمبر 2، پھر حمزہ سے شروع ہو رہی ہے، پہلا حرف حمزہ، اس کے نیچے زیر، ایلافیہم، اب لافیہم، فا کے نیچے پھر زیر ہے، اب ایلافہ، فے ہم اسے پڑھیں گے، ہمارا پڑھنا غلط ہے، فا کے نیچے زیر ہے، ہلکا سا یا کی طرف اسے ٹرننگ دے دیجیے، ہلکی سی بالکل۔ ایلافیہم، اب اگلا لفظ را ہے،
اور وہ ہا حروف حلقی کا جو ہا ہے اس کے ساتھ مل رہا ہے. را کے نیچے زیر ہے. را زیر ہا ریح، را زیر ہا ریح. ہم اسے رہ پڑھتے ہیں، رہ، را کے اوپر زبر لگا کے پڑھتے ہیں رہ. ہمارا پڑھنا غلط ہے. را کے نیچے زیر ہے، ہا سے ملائیں گے، را زیر ہا ریح. لام زبر لا، تا زبر شین تش، ریح لتش، ریح لتش. اب یہ جو تا ہے یہ گول تا لکھی ہوئی ہے، باریک پڑھی جاتی ہے. ریح لتش. شین کے نیچے زیر شی، اب ہم اسے پڑھتے ہیں شے. لہجہ غلط ہے. شی سین زیر شی. تا زبر الف تا، شیتا. حمزہ زیر ای، شیتا ای. ریح لتش، ریح لتش، شیتا ای. اگلا لفظ واو. واو جا کے سات کے ساتھ مل رہا ہے. واو زبر ساد وس. اب سات ان 7 حروف میں سے ایک موٹا حرف ہے. زبان کو آرام سے چھوڑی اوپر اٹھا دیجیے گا. وس وس. پھر سات جا کے یا سے مل رہا ہے. سات زبر یا سی، وس سی. اب یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے، جنہیں مخرج کا نہیں پتہ، نہیں جانتے، سین پڑ جاتے ہیں، معنی پورا بدل جائے گا. جب سین پڑھیں گے معنی پورا بدل جائے گا. یہ ہے وسیف. اس سیف کے معنی ہے گرمی، گرمیوں کا موسم. سین سے پڑھ دیں گے لفظ پورا بدل گیا، ہو گئی سیف تلوار. ہم نے احتیاط رکھنی ہے. سات پڑھیں گے وس. پھر سات جا کے یا میں ملا، سات زبر یا سی. فا ہے، اب فا کو ہم نے ساکن کر دیا. اب اسے پڑھیں گے. فا کا مخرج یہ نیچے کا ہونٹ اور اوپر کے یہ دونوں دانت ملا دیجیے. وس سیف. اب آواز آئی. اب میں اسے پڑھوں عوام وسیف، وسیف. دیکھیں بالکل غلط. فا بھی پورا ادا نہیں ہو رہا اور سات کی جگہ سین. احتیاط سے تھوڑی سی چند دن احتیاط ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی میں پیدا فرما دیتا ہے. ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا. فا زبر لام فل، یا زبر ان یا، حلق کا حرف ہے یا. فلیع با پیش بو، دال پیش واو دو، فلیعبدوا. رب. اب را پڑھنی ہے، را کے پر زبر ہے، ذرا سی زبان اوپر کر دیجیے. اپنی پہلی کنڈیشن پہ را پڑ جائے گی مفخم موٹی. رب رب. کچھ حضرات بہت کم ہیں جن سے یہاں پہ اردو کا ایک حرف آ جاتا ہے اڑا، اڑبا. بالکل غلط ہے، بہت کم سنا ہے، ریئر کیس. نہیں پڑھنا. را ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. رب. ہا زبر الف ہا، زال زبر لام زل، ہاذل. با آ گیا، با کے اوپر زبر ہے، پھر وہ یا کے ساتھ مل رہا ہے، 2 نقطہ والی ہے. با زبر یا بئی. تا آئی آخری، ہم نے اسے ساکن کر دیا، زیر زبر پیش سے ہٹا دیا. اب اسے پڑھنا ہے. اب یہ ہے، اس تو کہتے ہیں تا مفتوحہ، کھلی ہوئی تا. ایک آتی ہے وہ گول، اسے کہتے ہیں تا مربوطہ، گول تا. یہ مفتوحہ ہے. اب ہم اسے پڑھیں گے. ھذا البیت، بیت یا کے لیے. اب عوام الناس ھذا البیت، ھذا البیت. بیت پڑھ رہے ہیں، یا کہاں گئی؟ ختم. ہم نے اس یا کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ ہم سے مس ہوتی ہے بار بار. یہ میں نے سورۃ فاتحہ سے بتایا تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آخری آیت مبارکہ. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ. اب یہ تا آ گیا. قرآن کا بھاری ہیوی موٹا حرف جو پڑھا جاتا ہے، لیکن ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے. اس سے پہلے حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے. ملا رہے ہیں حمزہ زبر تا ات ات. اب اگر میں یہاں پڑھ دوں ات
تو میں نے وہ 2 نقطے والا پڑھ دیا، بالکل غلط ہو جائے گا. آتا، اب جب آپ نے زبان کو اوپر کی طرف دھکیلا، پش کیا، وہ جا کے ساتھ اوپر کے جو آپ کا تالو ہے اس جا کے یہ لگے گی ایک دم وہاں سے یہ تا ہی نکلے گا، اور ہلکا تا نکل نہیں سکتا. ہلکا تو آپ بہت پڑھ چکے ہیں ابھی تک، شتائی شتائی، آرام سے پڑھ لیتے. مسئلہ اس کا ہے جو ہیوی ہے، ہم اس کو دوسرے سے بدل دیتے ہیں یا اس کے اوپر پیش لگا کے پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے. اب ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، ایک دم قلقلہ. آتا، اب یہ قلقلہ ہو گیا. عین زبر آ، میم زبر ما، آت آ ما. اب ہا آ گئی، ہا کے اوپر پیش ہے، اور وہ جا کے جو ہا کے ساتھ جو میم ہے اس سے نہیں ملے گی، جا کے آگے والی جو میم ہے اس سے مل رہی ہے، اس کے اوپر تشدید آ جائے گی اور غنہ کریں گے ایک دم. اب وہ ہا جا کے جب ملے گی وہ وہاں پہ اب ہم نے ہونٹوں کو بند کر دینا ہے میم کے لیے. اطعمہم، غنہ، ایک دم آواز کو ناک میں لے گئے، وہاں پہ ہم نے اسے گنگنایا 2 سیکنڈ کے لیے اور آواز ناک سے باہر آئے گی، یہ غنہ ہے. اب اسی لفظ میں میم، اس کے ساتھ نون ہے. اب اوپر جو سلائیڈ چل رہی ہے پاکستانی قرآن کی، اس میں دیکھیے وہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر جزم لکھی ہوئی ہے، ساکن ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو نیچے والی سلائیڈ ہے مدینہ منورہ کا پرنٹ اور سیریا کا پرنٹ، اس میں دیکھیے اس نون کے اوپر کوئی جزم انہوں نے نہیں لکھی. یہاں پر انہوں نے یہ نشانی دی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں لکھا اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی تجوید کا حکم ہے. اب وہ تجوید کا حکم ہم نے ڈھونڈنا ہے. کیسے؟ اس نون کے بعد کا حرف دیکھیں گے کون سا آ رہا ہے، وہ ہے جیم. جیم کس میں آتا ہے؟ غنے میں نہیں، قلقلے میں جی نہیں، آتا ہے اخفا حقیقی کے 15 جو حرف ہیں ان میں. اب جب یہ اس میں سے آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اخفا حقیقی، اس نون کو چھپا لو. کس میں چھپا لو؟ اظہار اور ادغام کی درمیانی صفت میں اس کو پڑھو. اظہار اور ادغام کی درمیانی صفت میں پڑھو. کیسے؟ اب کچھ لوگ اس کو کر رہے ہیں ایک دم من جو، ایک دم نون پورا پڑھ دیتے. وہ کہہ رہے ہیں اخفا، چھپاؤ اس کو، اس کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو چھپاؤ. ہم چھپا نہیں رہے، ہم نے اسے چھپانا ہے. تو اس کو چھپانے کے لیے ہمارا حلق بھی نہیں ہے، ناک بھی نہیں ہے. ناک غننے کا مرکز ہے، حلق میں سے 6 حروف نکلتے ہیں، بس نہیں چھپا سکتے. تو اس کے لیے ہمارے دونوں ہونٹ ہیں. ہم ان دونوں ہونٹوں کو اتنا سا کھولیں گے، ذرا سا اس میں گیپ رکھیں گے یہ ہونٹوں کے درمیان میں، اور زبان کو لا کے پیچھے اس میں دانت کے پیچھے ٹچ نہیں کرنا، اس کو وہاں پہ لٹکائے رکھنا ہے. زبان اوپر تالو کے ساتھ بھی نہ لگے، نیچے تالو میں بھی نہ رہے، درمیان میں یوں ہینگ رہے گی صرف 2 سیکنڈ کے لیے. اب دیکھیے اس کے بعد جو اگلا لفظ ہوگا اسے پورا پڑھ لیں گے. وہ ہے جیم کے اوپر پیش ہے، وہ واو سے مل رہا ہے، جیم پیش واو جو، عین 2 زیر عن، جو عن. اب آگے ملنا تھا، میں یہاں پہ رکوں گا. کیوں؟ وجہ آپ کو بتاتا ہوں. معنی پورا ہو گیا، سینٹنس کمپلیٹ ہے، رکنے کی اجازت ہے. الذی اطعمہم من جوع. اب میں نے اس نون ساکن کی آواز کو اپنے ہونٹوں میں چھپایا، جو بھی اس کی آواز آئی وہ نون غننے کی آواز سے بالکل مختلف تھی. ناک میں لے گئے، ناک سے وہ آواز باہر آ گئی، اور وہیں پھر جو جب میں نے پڑھا تو وہاں عین کے نیچے جو دونوں زیر تھے ختم کر دیے رکتے ہوئے، اور اس کو حلق سے نکال کے دیتے جو. اب اس آیت کا آخری وَآمَنَهُمْ، میم ساکن نے ہونٹ بند کر دیا. اب یہاں پر میم ہے، اب وہ ساکن ہے، لیکن یہ ہا کے اوپر جو پیش ہے یہ آگے والی میم کے ساتھ جا کے مل رہا ہے اور وہی غنہ ہوگا. وَآمَنَهُمْ مِنْ. اب یہاں پر پاکستانی قرآن میں بھی نون کے اوپر جزم لکھی ہے، اور جو سعودیہ کا مدینہ منورہ کا پرنٹ قرآن ہے اور سیریا کا پرنٹ قرآن ہے اس پہ بھی جزم لکھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر تجوید کا کوئی حکم نہیں ہے. دوبارہ سمجھ کے اخفا حقیقی مت کر لینا یا ادغام مت کر لینا، کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اس نون کو سمپلی پڑھیے اور آگے چلے جائیں. وجہ، اس نون کے بعد
حروف حلق کی حلق میں سے جو 6 حروف نکلتے ہیں اس میں سے ایک حرف آ رہا ہے خا. تو یہاں پر رکنا، غنہ کرنا یا ادغام یا اخفاء حقیقی کی طرف جانا بالکل منع ہے، ممنوع ہے. اظہار کر دے. کیسے؟ وَآمَنَهُم مِّن خوف. اب یہ ہے خا کے اوپر زبر ہے، وہ واو سے مل، خا زبر واو خو. اب ہم اسے پڑھتے تھے خوف. دیکھیے لکھا کیا ہے، ہم پڑھے خوف، واو پورا غائب وہاں سے. ایک لفظ میں سے ایک حرف ہٹا دیا، وہ لفظ مکمل نہیں رہا، معنی نہیں رہا، ہمارا پڑھنا غلط ہو گیا. مد لین ہے یہ، آگے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اسے پورا تفصیل، لیکن اس کا پڑھنے کا انداز. خوف، فا ٹچ کر دیا. آئیے دوبارہ اس صورت کو ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلتش. اب یہ تا باریک ہے. رحلتش شتائی والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، ذال کے لیے زبان دانتوں کے نیچے آئے گی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع. اب اگر آپ اس کو ملا رہے ہیں، عین کو ملائیں گے واو کے ساتھ، 2 زیر ہیں، تو پھر یہاں پہ تجوید کا حکم آ جائے گا. دوسرا وہ ہے ادغام ناقص، ملانا ہے ہم نے اسے. تو وہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے، پھر اسی کو سیکھیں گے. تو ابھی ہم اسے سیکھ رہے ہیں. وَآمَنَهُم مِّن، اب ہم نے مِن جوع، وَآمَنَهُم مِّن خوف. آخری آیت دوبارہ سن لیجئے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خوف. یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. تجوید کے 3 احکام ہم نے پڑھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اس پڑھنے میں آسانیاں مہیا فرما دے، اور ہماری زبان سے جو قرآن کے حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے، غیب سے ہماری مدد فرما دے تاکہ ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اور رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وصلی اللہ وبارک علی سیدنا نبینا محمد. اللہ ولی التوفیق. آخر میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان تمام لیکچرز کو چند لمحے نکال کر آپ اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے. یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.